بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ٹی وی کے ویورز کو السلام علیکم۔ آج بروز جمعہ 3 اپریل سن 2020 عیسوی اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق 10 شعبان سن 1441 ہجری ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے تعمیراتی سیکٹر کو صنعت کا درجہ دینے اور کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ کے قیام کا اعلان کر دیا۔ NCC یعنی کہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کے بعد سینئر صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے تعمیراتی صنعت کے لیے پیکج اور ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کا اعلان کیا۔ پریس بریفنگ کے موقع پر وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب، مشیر اطلاعات محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ اور مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ صاحب اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد صاحب موجود تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تعمیراتی صنعت کے لیے ایک بورڈ بنا رہے ہیں، نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو اس سال تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری کرے گا اس سے ذریعہ آمدن نہیں پوچھا جائے گا۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ صوبوں کے ساتھ مل کر ٹیکس میں چھوٹ بھی دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں زراعت کا سیکٹر مکمل طور پر کھلا ہوا۔ سندھ میں گندم کی کٹائی شروع ہو چکی ہے، مال بردار ٹرانسپورٹ کو بھی کھلا رکھا ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں ایک طرف کرونا وائرس ہے اور دوسری طرف بھوک ہے۔ عوام کورونا وائرس سے بچنے کے لیے گھر میں بند ہوتے ہیں تو بھوک سے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور اگر بھوک مٹانے کے لیے روزگار پر جاتے ہیں تو کرونا وائرس کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات جو میری سمجھ بوجھ میں آئی ہے، اس کے مطابق وزیر اعظم خان نے مکمل لاک ڈاؤن کی ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ ان کا نظریہ ہے کہ جس علاقے میں وائرس سے زیادہ لوگ افیکٹڈ ہوں صرف اس علاقے کو لاک ڈاؤن کیا جائے۔ اور آج کل کافی لوگوں میں میرے سمیت کافی لوگوں میں ایک عوام پیدا ہوا ہے کہ وزیر اعظم تو اعلان کرتے ہیں کہ ہم مکمل لاک ڈاؤن نہیں کر رہے، مگر جب لوگ گھروں سے باہر نکلنے ہیں، پنجاب، سندھ، KPK، بلوچستان میں، تو انہیں لاک ڈاؤن کی سچویشن نظر آتی ہے۔ تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ زرداری دور میں محترمہ بے نظیر کی شہادت کے بعد زرداری دور میں جب ایک قانون کے ذریعے 18ویں ترمیم کی گئی اور صوبوں وفاق سے تعلیم، صحت اور لا اینڈ آرڈر کے اب صوبوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ملک میں صوبے میں لاک ڈاؤن کریں یا نہ کریں، اور صوبوں نے فیصلہ کیا اور انہوں نے فوج اپنی مدد کی بلا کے اپنے صوبوں میں لاک ڈاؤن کر دیا۔ اس سے حکومت کے بیان میں اور باہر جو زمینی حقائق ہیں ان میں پروڈکشن نہیں نظر آتی، کوئی ابہام نہیں۔ خیر، وزیر اعظم نے ایک بار پھر بھارت کے مکمل لاک ڈاؤن کا حوالہ دیا۔ وزیر اعظم کے نریندر مودی کے طرز کے مکمل لاک ڈاؤن پر تحفظات کافی حد تک درست ہیں۔ ہندوستان نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بلا سوچے سمجھے ملک کو لاک ڈاؤن تو کر دیا، مگر بڑے شہروں میں کام کرنے والے ان دیہڑی دار لوگوں کا نہ سوچا جو دیہی یا پسماندہ علاقوں سے ان شہروں میں آئے ہوئے تھے۔ بھارت میں لاک ڈاؤن کا اعلان ہوتے ہی وہ دیہڑی دار لوگ اپنے آبائی علاقوں کو جانے کے لیے بڑے شہروں میں غور در غور کر اسے باہر نکل آئے۔ بھارت مکمل لاک ڈاؤن کے ذریعے سماجی دوری قائم کرنا چاہتا تھا، مگر ان دیہڑی داروں کے جتھوں نے باہر نکل کر بھارت میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خطرات کو بڑھا دیا۔ بھارت کے لاک ڈاؤن کے حوالے سے تحفظات کا اظہار نہ صرف وزیر اعظم عمران خان نے کیا بلکہ بین الاقوامی برادری بھی تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ چند مہم وطن پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے سوا باقی تمام میڈیا کو تمام برائیاں پاکستان اور پاکستانی وزیر اعظم میں نظر آتی ہیں، اور ہندوستان اور نریندر مودی کے بڑے سے بڑے بلنڈر بھی وہ گول کر جاتے ہیں۔ اگر انصاف پسند لوگ پچھلے 2-3 دنوں کے بین الاقوامی جریدوں کو پڑھیں تو انہوں نے ان ہندوستانی دیہڑی دار لوگوں کو اپنے آبائی علاقوں کو جانے کے لیے نکلنے کو ایک بڑا انسانی المیہ قرار دیا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ بغیر سماجی دوری کے باہر نکلتے ہیں، تو اگر وہ کرونا وائرس کا بڑی تعداد میں شکار ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ بن جائے گا۔ پریس کانفرنس کے آخر میں وزیر اعظم عمران خان نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کرونا وائرس کا معاملہ آئندہ آنے والے 2 ہفتوں میں کہاں تک جائے گا۔ نہ صرف ہمیں نہیں معلوم بلکہ دنیا کے ترقی یافتہ ملک بھی اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ موجودہ حالات میں آئندہ آنے والے 2 ہفتوں میں حالات کس طرف جا رہے ہیں۔
اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم سے 10 ملین سے زیادہ لوگ رابطہ کر چکے ہیں جنہیں امدادی رقوم درکار ہے۔ وزیر اعظم نے آخر میں ایک دفعہ پھر کہا کہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں اور لوگ سماجی دوری قائم کریں۔ آخر میں ہٹ ٹی وی کے ویورز کو کہوں گا ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔